نامزد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے دین کی بڑی بڑی وہ مشکل باتوں کو آسان فرما دیا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مثال کے ذریعے سے مثالوں کا علوم اور مثال کے ذریعے سے کسی چیز کی وضاحت کرنا، یہ اس سے جو ہے بات بھی اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور یہ ایک مستقل علم ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ مثالوں کو ذکر اللہ جل شانہ نے سمجھایا ہے. دنیا کی مثال کیا ہے، شرک کی مثال کیا ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں بھی آپ کو علوم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا سب سے زیادہ، اس میں بھی مثالوں کے ذریعے سے بہت سی مشکل باتوں کو آسان فرما دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین امی تھے، زیادہ لکھے پڑھے لوگ نہیں تھے، ان کو سمجھانا بھی ایک جو ہے مستقل کام تھا. مثالوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو بہت واضح کر دیتے ہیں. تو گزشتہ مجلس میں میں نے جو ہے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مفہوم سمجھایا کہ بری صحبت جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. یہی تھا نا، صحبت بد، صحبت صالح ترا صالح کنل، صحبت طالح ترا طالح کنل. اچھے کی صحبت اچھا بنا دیجیے، بروں کی صحبت برا بنا دیجیے. اور اس کا اثر جو ہے وہ غیر محسوس کا ترجمہ آپ کر لیجیے آٹومیٹک. انسان چاہے نہیں چاہے یہ چلا ہی جاتا ہے. مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی مثال دی، وہ کوئلے کی. اس لیے تو کہتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر اسد سالہ طاعت بلیا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت با اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھ جانا، کہتے ہیں بہتر اسد سالہ طاعت بلیا. 100 سال تک کوئی آدمی بغیر ریا والی عبادت کرے. بغیر ریا والی عبادت بہت اونچی اور اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے. تو 100 سال تک عبادت کرتا رہے بغیر ریا کے، لیکن ایک تھوڑا سا وقت لگا لے کسی صاحب دل کی خدمت میں بیٹھ کر بات سنے، خالی یوں ہی بیٹھے، فرمایا یہ اس سے بڑھ کر ہو جائے گا. صحبت با اولیاء بہتر اسد سالہ، صد کہتے ہیں 100 سال، طاعت بھی دیا. اس کی کوئی وجہ ہوگی نہیں. وجہ وہی ہے کہ آٹومیٹک طریقے سے کیا ہوتا ہے، اتر کر ایک چیز چلی آتی ہے. اب آدمی جو ہے اگر سے بھی ریا عبادت کرتا ہے لیکن اتنا اس کے اندر جو ہے اخلاص نہیں بھر جاتا ہے، پرخلوص نہیں بن جاتا ہے، جتنا کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کے اندر اس کے دل کے اندر جو خلوص اتر جاتا ہے. اور یہ خلوص اخلاص یہ بہت بڑی نعمت ہے، سال ہر سال کے بعد حاصل ہوتی ہے. محققین نے فرمایا، محققین صوفیہ نے، اس میں غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل غالباً، کہ انسان کے اندر جو ہے دو کام کرنا ہے انسان کو. ایک تو رذائل بری عادتوں کو ختم کرنا ہے اور ایک اچھی خصلتوں کو لانا ہے. تو اچھی خصلت میں سب میں آتے ہوئے دیر جو لگتی ہے وہ اخلاص کو، بہت دیر سے آتا ہے، یہ بہت محنت کرنے کے بعد آتا ہے. اخلاص، کوئی بھی کام کرو کس کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، نظر کہیں اور نہ ہو، کہیں کسی کو کچھ کہو سنو، اللہ کے لیے ہو. پڑھنا پڑھانا واعظ تقریر اللہ کے لیے ہو. حتیٰ کہ کھانا پینا بھی، شادی کرنا، بیاہ کرنا بھی، لیکن یہ بہت دیر کے بعد آتی، بہت محنت کے بعد. اور رذائل کے اندر اس کو ختم کرنا ہے تو ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، لیکن آخر میں جو سانپ جاتا ہے بہت مشکل سے، وہ سانپ کو دکھا نہیں کبھی مارنے کے، اب دوڑو ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا. تو انسان کی رذائل یعنی بری عادتوں کے اندر خصائل ذمیمہ جس کو کہتے ہیں، سب سے آخر میں جانے والا تکبر ہے. کیا ہے تکبر؟ یہ نہیں جاتا ہے. آدمی نمازی بن جائے گا، تہجد گربا بن جائے گا، حدیث بھی پڑھے گا، پڑھائے گا، سب کچھ کرے گا، روزہ بھی رکھے گا اور صلاۃ تسبیح بھی پڑھے گا اور دین کے سارے کام بھی کرے گا.
لیکن تکبر اس کے اندر باقی رہے گا، کیونکہ یہ تکبر جو ہے وہ دینی شکل کے اندر آ جاتا ہے نا، جنات جیسے شکل بدلتا ہے نا، تو یہ تکبر کیا ہو دینی شکل کے اندر. اب آدمی تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہے بس تو بہت اونچا بن گیا، فلانا تو وہاں نہیں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، میں نے اتنا ثواب کما لیا. دیکھتے ہی ہم کو جو ہے کہ کسی نے داڑھی منڈائی ہے تو بھائی نصیحت تو کرنے کا، لیکن دیکھ کر اگر یہ خیال آیا کہ وہ اچھا ہے وہ برا میں اچھا ہوں، کام سے گئے. بلکہ اس وقت ان کو کہنے سے پہلے فوراً دل میں مراقبہ کر کے یہ کہتے کہ اللہ بدتر تو اس سے میں ہوں، کیونکہ اگرچہ مجھ کے اندر میرے اندر ظاہری چیز ہے لیکن باطن کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے، یقیناً باطن کی بھی خرابی ہے نا. تو یہ تکبر جو ہے محققین سفیان نے فرمایا بری عادتوں میں جاتے ہوئے اس کو سب سے زیادہ دیر لگتی ہے، اور جو ہے اخلاص کو آتے ہوئے کیا لگتی ہے بہت دیر. بات اس پر چل رہی تھی کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے گا اخلاص کے ساتھ، نہیں بھی بیٹھے گا یوں بھی بیٹھے گا، تو اس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا، اخلاص غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر آ جائے گا. اب اس اخلاص کے اوپر اس کا کام چلے گا، تو اب چھوٹی چھوٹی عبادت بھی کیا ہو جائے گی، بڑی بنتے رہ جائے گی. آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ سے بہت ساری باتیں آتی ہیں اس بات میں. ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور راستے میں جو ہے گلاس پڑا ہوا ہے ٹوٹا ہوا، یا کانٹا پڑا ہوا ہے، یا کوئی درخت کی ٹہنی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن یہ کب کس لیے؟ اللہ کے لیے ہو تو اٹھانا تو آ جائے گا، لیکن اللہ کے لیے آنا یہ بہت دیر لگے گی. ہم اٹھائیں گے، بہت ساری نیت اس میں ہو سکتی ہے کہ بھئی یہاں پڑا ہوا ہے اچھا نہیں لگتا ہے، چلو آگے بات سن لیا، دو چار آدمی کھڑے ہیں ہم نے اٹھایا تاکہ ہم کو جا کہ بہت بڑا صوفی اللہ والا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں اٹھانے کے بعد ضرور دکھتے ہیں، بہت ساری نیت اس میں ہوتی ہے. یا یوں ہے کہ بلا نیت ہی کر لیا، اگر بلا نیت کر لیا تو خیر گناہ سے بچ جائے گا، لیکن بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوگا، ریاکاری ہو گیا ہوگی. تو کانٹا اٹھانا، ٹہنی اٹھانا یہ تو آ جائے گا، لیکن اللہ کے لیے آ جانا یہ بہت دیر کی بات ہے کہ آپ اس کو صرف اس لیے اٹھاؤ کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے مجھے اور میرے اس عمل کو لکھوا رہا ہے اور اس پر یہ میری بخشش کرے گا، شاید یہ کام مجھے آخرت میں کام لگ جائے گا. یہ آنا بہت دیر لگتی ہے. اخلاص بہت دیر کے بعد آتا ہے اور تکبر بہت دیر کے بعد آخر میں جاتا ہے. سب چیزوں کے بعد ساری چیز چلی گئی ہے نا، چھوری بھی، چپٹ بھی، چگلی، گناہگاری سب چھوڑ دی، لیکن تکبر نہیں جا رہا، وہ دماغ میں گھسا پڑا ہوا ہے. اور یہ جو ہے نا جتنا انسان اعلیٰ بن جاتا ہے اتنا یہ بھی اونچا بنتا جاتا ہے. اس کی شکل و صورت بدلتی ہے. شکل و صورت کیا ہے؟ بدلتی ہے. اب ذکر ہے تو ذکر میں بھی سوچ رہا اللہ اکبر، بات کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ تکبر کا ہل رہا ہے. بہت خیال کریں، کہیں تکبر کا تو نہیں ہل رہا ہے. بہت یہ دین کے ساتھ چلتا ہے، دین کے ساتھ چلتا ہے. حکیم محمد سمجھاتے ہوئے لکھا کہ ایک جو ہے وہ عورت جو ہے روزہ رکھتی ہے اور پھر دل بدل گھروں کا طواف کرتی ہے تاکہ کیا ہو جائے کہ وہاں جا کر مجھ سے بہن چائے رکھو، لیکن نہیں آج تو 10 محرم میں نے روزہ رکھ لیا. لکھا آپ نے، اس میں ریاکاری اور تکبر دونوں کو داخل کیا. تکبر بھی ہے نا کہ تم لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے رکھا. ایک روزہ نفل رکھنے سے آدمی کو تکبر پیدا ہو جاتا ہے. روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، 10ویں محرم عاشورہ ہو شعبان کا، بڑا آسان ہے، لیکن اس کو تکبر سے بچا لینا یہ بہت بڑی غامض دقیق بات ہے. تو اگر روزہ نہ بھی رکھا، نفل روزہ فرض تو رکھنا ہی ہے، نفل روزہ نہ بھی رکھا لیکن اگر تکبر کو دور کیا ہے تو وہ آدمی یعنی یوں سمجھایا ہے کہ جیسا کہ کچھ لوگ روزہ رکھ کر روزہ چھوڑ رہے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھا ہے نفل، وہ جو ہے روزہ رکھنے والے جو ہے روزہ چھوڑتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم ویری گڈ، یو آر نو ویری گڈ. تو وہ جو سامنے والا ہے وہ اچھا ہے، ثواب میں بہت بڑھ کر ہے نفل روزہ نہ رکھنے کے باوجود، کیونکہ اس کے اندر تکبر کا زہریلا مرض ہے جس نے ساری چیز کو اعمال کو جلا کر کیا کر دیا ہے، خاک کر کے. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ جل شان فاطمہ. تو اصل میں بات تو دوسری عرض کر رہا تھا، لیکن یہ تمہید میں یہ بھی کام کی بات آ گئی. بھائی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، اس لیے تو پہلے تو کسی کی طرف، کسی کی گناہ کی طرف نظر ہی نہیں کرو، سیدھی سی بات ہے. اور کبھی اگر آپ نصیحت کرنے والے ہیں
تو پھر پہلے مراقبہ کر لو. کیا کر لو؟ کہے گا کہ میں پوسٹ مین ہوں. کیا ہوں؟ پوسٹ مین ہوں اللہ پاک کا. یہ اللہ پاک کی طرف سے صرف پہنچا دیتا ہوں. پوسٹ مین ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ جس گھر کے اوپر جا کر وہ کوئی خراب میسج دے پوسٹ کے ذریعے سے وہ اچھا بن گیا تو ممکن ہے بہت بڑا عہدیدار ہو. تیرا کام کیا ہے صرف؟ یا جیسے کہ جب کسی کو سلی دی جاتی ہے بعض ملکوں کے اندر تو وہ سلی لینے والے بہت کم درجے کے لوگ کو لایا جاتا ہے، بنگی وغیرہ، اور جس کو سلی دی جاتی ہے بہت بڑا عہدیدار ہے تو اس سے بڑھ نہیں گیا. ارے سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جب نصیحت کرے تو یہ مراقبہ کرے گی میں تو ایک اللہ جل شان ہوں کی طرف سے ایک مزدور ہوں، مجھے کہنے کا حکم میں کہہ دیتا ہوں. باقی جو اگر کسی موڑ پر یہ آیا جب اس سے میں اچھا ہوں تو یہ نصیحت اس کا فائدہ اس کو شاید ہو جائے لیکن ہمیں اس کا قطعاً فائدہ نہیں ملنے گا. اس لیے تو کہا کہ بہت دیر سے جاتی ہے یہ چیز، بہت دیر سے جاتی ہے. کلام پاک پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، امامہ باندھتے ہوئے، لمبا جبہ پہنتے ہوئے، داڑھی رکھتے ہوئے، ان سب کے اندر یہ تکبر جو ہے نا وہ چکڈول کی طرح گھومتا ہے. سب میں اس کو نکالنا ہے اندر سے کھینچ کے، داڑھی میں سے بھی نکالنا ہے، امام میں سے نکالنا ہے. یہ چکڈول جانتے ہو نا، وہ راؤنڈ گھومتی ہے تو کیا کہتے ہیں یہاں بھی تو ہے یہ وہ بچے لوگ نہیں بیٹھتے ہیں اس میں اور راؤنڈ گھومتی ہے. سرکل راؤنڈ اباؤٹ وہ بچے لوگ بیٹھتے ہیں اور یوں گھومتی ہے. جی تو یہ جو ہے نا یہ تکبر چکڈول کی طرح ہمارے صالحہ میں گھومتا ہے. غیبت کی تو پتہ چل گیا کہ گناہ ہے، لیکن تکبر اتنا باریک اندر پھنس جاتا ہے، اتنا باریک کہ آپ ترکاری کے اندر نمک ڈال لو گے، ڈالنے کے بعد تلاش کرو گے نمک کدھر ہے، آپ کو ملنے کا نہیں، اندر میں ملے گا نہیں ملے گا. اس سے زیادہ باریک ہو کر یہ تکبر ہمارے صالحہ میں داخل ہوتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے. یا یوں سمجھو نمک کی مثال نہ دوں اور چیز کی مثال دوں. نمک تو اچھی بھی چیز ہے، کھانا لذیذ ہوتا ہے، لیکن پوائزن ڈال دیا کسی نے کھانے میں. اب اس میں سے پوائزن کو نکلے گا نہیں، کھانا پھینکی دو. اب تو وہ بریانی ہو تو بھی کام کی نہیں. تو تمہاری صلاح تسبیح، ہماری صلاح تسبیح بھی ہو لیکن تکبر کے ساتھ ہے تو کام کی نہیں، کہ اس میں پوائزن چلا گیا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جل شان ہوں سب سے پہلے تو اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ثانیاً آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت دیر کے بعد جب اسی کو سنبھالنا ہے، ہمارے صالحہ کرنا آ جائے گا، آسان ہو جائے گا سب کچھ، وظیفے وظائف پڑھنا صبح سے لے کر شام تک. لیکن اس میں یہ پوائزن کا قطرہ تھوڑا 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 تو نہیں گرا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے پاس اپنے آپ کو بتانا اور اپنی اصلاح کرانا، پوچھنا اسی لیے ہے. حسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لوگوں نے 100 سے زائد خط ان کے خادموں نے لکھے اس چیز کو دور کرنے کے لیے، جو ان کے خلفاء تھے بڑے بڑے، جیسے شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے خلفاء، انہوں نے 100 سے زائد صرف اسی ایک چیز کے بارے میں خط لکھتے رہے. آیا جواب لکھا، ابھی یہ ہے ابھی یہ ہے. حضرت ان کو جواب دیتے رہے برابر، جس کی کتابیں بن چکی. آخر کوئی بات تو تھی نا، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ پوائزن تو رہا نہیں پورے اس میں، یہ کیڑے رہے تو نہیں اندر میں. اس میں آ رہی بات. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بات میں ایک مضمون مل گیا، اس کو بھی جب میں اچھی طریقے سے سنبھال کر رکھو، میں اور آپ دونوں اس پر عمل کریں. اور میں نے آپ کو ایک مثال بھی دینی، داڑھی منڈے پر نظر پڑتی ہے جو یوں ہو گیا کہ وہ اچھا ہے، میں اچھا ہوں، وہ برا ہے، تو پھر کچھ کام کرنا. وہ تو بیچارہ داڑھی منڈا ہوا ہے تو ہم کو دیکھ کر کیا کرتا ہے، سر جھکاتا ہے کہ مجھے سب جھیلی جو ہارونی کی بھائی، تبلیغ والا جھیلی جو ہارونی کی بھائی، وہ بیچارہ سر جھکاتا ہے عاجزی کی بنا پر اپنی گناہ سے. اور ہم ہیں جو سر اونچا کرتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آئی، داڑھی منڈا میں اچھا ہوں، وہ اچھا بن گیا. بس میں آ رہی ہے خوب کیا کریں. یہ چیز حاصل کرنے کی ہے، یہ جو ہے یہی سرسری طور پر نہیں سمجھ میں آتی ہے. ہاں یہ سرسری طور پر یہ ہے. تو ایک میں نے علاج بتا دیا آپ کو، یہ مضمون آیا تو ایک علاج میں نے آپ کو بتا دیا بھائی، اس کا علاج جس کو میں بھی استعمال کرتا ہوں. علاج کا معنی یہ نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی بن گیا ہوں تو میرے پاس علاجات ہے، لیکن جو اپنے لیے جو علاج استعمال کرتا ہوں وہ آپ کو میں نے بتا دیا درمیان میں. جب تک کبھی ایسی چیز پر نظر پڑے فوراً اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کر دو، مراقبہ، کہ اس کے اندر یہ ظاہری گناہ نظر آتا ہے لیکن باطن میرے پیٹ کے اندر کیا بھرا ہوا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور ایک لفظ اگر پڑھ دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی، لیکن وہ آ جائے تو
اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی، یہ اللہ آپ میری جگہ کو بھی جانتے ہیں، کہاں کھڑا ہوں، کیا بول رہا ہوں، اور میرے اندر اور باہر سب کو آپ جانتے ہیں۔ اس کا تو باہر ہی باہر مجھے نظر آتا ہے، لیکن میرا تو اندر کا بھی، اب میرے اندر کیا بھرا ہوا ہے، یہ نہیں تو پھر پیچھے چلے جاؤ اندر میں، جو گناہ کیے اس طرف چلے جاؤ، تاکہ گردن ذرا ہماری جھک جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ پوائزن، اس پوائزن کا اتار ہے، یہ پوائزن کا بھی اتار ہوتا ہے، دوا، اس کی یہ دوا، یہ میں نے بطور علاج آپ کو بتا دیا، جو بندہ اپنے لیے بھی، میں بھی اس کو استعمال کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے بغیر کام چلنے کا نہیں، بہت ہی اس کو راستے میں چلتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی خاص کر کے بہت ضرورت پڑتی ہے، جبکہ تقریر وغیرہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب طرف نظر پڑتی ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں اس میں شیطان پوائزن ڈال رہا ہے، اس سے میں اچھا سمجھتا ہوں، اس کو اس سے اچھا سمجھتا ہوں، اس سے سخت سمجھتا ہوں، وہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ ایسا ہے پوائزن۔ اللہ کے شان میں سمجھ آئی بات صحیح سمجھ آ رہی ہے جی بھی آپ جی۔ تو آج کی مجلس میں اسی کو لے کر جاؤ، مضمون میرا دوسرا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھاتے ہیں، تو آج ایک اور مثال کے اوپر ایک اور مضمون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ بتانا چاہتا تھا میں، میرے ذہن میں یہی تھا، گزشتہ مجلس سے ہی تھا اور آج بھی یہی تھا، لیکن اللہ جل شانہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے محض اس کی فضل و کرم سے ہم آپ اور ہم عاجزوں پر رحم کرتے ہوئے اسی زبان سے بلوا دی، اور جب بلوا دی تو ہم اس سے یہ لیتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت بالکل یہ یقینا ہم کو اس کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ نے دے دیا۔ اگر آپ نہ سمجھو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے زبان ملا، بس اسی کو لے کر آپ جائیے، آپ بھی جائیے اور میں بھی جاؤں، اور اس کو آئندہ ہے نا ہفتے تک تو پھر زندگی بھر اس کا میں نے علاج بھی بتا دیا۔ دیکھو بات باتوں میں آگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے سلجھائی، یہ کیوں سلجھائی اللہ نے، کوئی میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یوں سلجھائی کہ میرے بندو تمہیں اس کی ضرورت ہے تو آج میں یہ نہ بولنے دوں گا، یہ بلواؤں گا، تم لاکھ جو بولنا چاہے، تم نے جو اور چیز کو بیان کرنا ہے اس کو میں ذرا اللہ پاک کو میں ڈیلے کرتا ہوں، بعد میں بھی آئے گا وقت، لیکن اس دوا کی فوج ضرورت ہے، کہیں پوائزن نہ لگ جائے، اس پر عمل کریں گے نا بھائی، مراقبہ کریں گے نا ہمیشہ، کام سب نیکی کو کرنا، نیکی کو کام نہیں چھوڑنا ہے، جو درمیان میں نے کہا روزہ وہ سب فضائل اپنی جگہ پر ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام تو ایک بھی نہ چھوڑو بلکہ اس میں بڑھاؤ، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں نا، جو آپ کا وظیفہ صبح سے لے کر شام تک ہے اس کو تو بڑھاؤ نہیں تو جتنا ہے اس کو باقی رکھو، کیونکہ اللہ کی خوشی اسی میں ہے، احب الاعمال الا یدما وینقل، آپ صبح کو یاسین، شام کو سورہ تبارک، سورہ واقعہ، مناجات مقبول، قصیدہ بولا، جو کچھ پڑھتے ہیں وہ تو برابر چالو رکھو، جو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، جو شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، جو نفلی، جو صلاۃ تسبیح، وہ تو برابر چالو رکھو، لیکن کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کی فنیشنگ کرنا ہے، صفائی کرنا ہے، اس کے لیے مراقبہ میں علاج، اور خاص کر کے جب کسی پر نگاہ پڑتی ہے تب یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یہ ابھی کا ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر لڑی منڈا ہے ہمارا، تو ڈاکٹر ماشاءاللہ ہے نا، ماشاءاللہ داڑھی والا ہے، اور داڑھی ہی نہیں ہے بلکہ میری طرح وہ سنت پر عمل کرتا ہے، حساب بھی لگاتا ہے اس میں، ڈاکٹر ٹکرار نام اس لیے لے دیا کہ آپ کہتے ہیں کسی والوں میں مسلمان کو بیان کرتا ہوں، داڑھی بھی ہے اور داڑھی رکھنے کے ساتھ ساتھ حساب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، لال حساب وہ صدیق رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بہت برے ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے کو حساب کیا، لیکن لال یہ کہیں کہیں جو کالا کچھ نظر آتا ہے نا، یہ ڈیفیکلٹی حرام مکروہ تحریمی ہے، خوب خیال رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قرب قیامت کے اندر، داڑھی کی مثال آتی ہے، کبوتر کی فوٹو کی طرح ان کی داڑھی وہ لوگ کالی کریں گے، اس سے آگے بہت بڑی آتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو ہم کمزور اور ذلیل نہیں سمجھیں گے، اس کے باوجود یہی کہیں گے ہم ہی برے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہمارے یہ تو خالی ایک مسئلہ، تو آپ کو جو مسئلہ بیان کرنا وہی کرو
جو امر بالمعروف وہ سب چالو رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مراقبہ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے، دل سے اندر بس انشاءاللہ. تو یہ ساری چیز کم پر لگ جائے گی، پھر ان سب چیزوں کا بہت عظیم الشان. آپ میں نے درمیان میں کہہ دیا بھائی قصیدہ بردہ شریف، اس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، ہے نا. اور جو ہے دلائل خیرات، خیرات کا معنی بھلائیوں کے راستے. اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ اس کو پڑھ پڑھ کر تو لوگوں نے اللہ کو پا لیا ہے، حضور کی خواب میں زیارت کرنا شروع کر دی. بہت اونچی چیز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن کیا اس میں جو چیز آئی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کرنا. اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ.